دوستو، آج میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسلام، عیسائی اور یہودی دھرم میں مانیتا پراپت ایک مہتوپورن نبی ہیں۔ انہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ بنی اسرائیل، اسرائیل کی سنتانوں کے پوروج مانے جاتے ہیں۔ ان کے 12 پتر تھے جو بنی اسرائیل کی 12 شاخاؤں کے سنستھاپک بنے۔ حضرت یعقوب کا پریچے: پتا حضرت اسحاق علیہ السلام، دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بھائی حضرت یشوع علیہ السلام، پتنی رفقہ اور لیاہ۔ پتر: ان کے 12 پتر تھے جن میں سب سے پرسدھ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کی جیون یاترا، جنم اور پاریوارک پرشٹھ بھومی: حضرت یعقوب کا جنم حضرت ابراہیم کے پریوار میں ہوا۔ وہ پیغمبروں کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے پتا حضرت اسحاق اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یشوع سے سنگھرش: ان کے بھائی یشوع نے ان کے ورد عرصہ اور دشمنی رکھی۔ اس کارن حضرت یعقوب کو اپنے پریوار سے الگ ہونا پڑا اور وہ اپنے ماما لابان کے گھر چلے گئے۔ ماما کے گھر کا جیون: لامان کے گھر رہتے ہوئے انہوں نے ان کی 2 بیٹیوں لیاہ اور رفقہ سے شادی کی۔ اللہ سے وشیش رشتہ: اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے سمانت کیا اور انہیں اپنی قوم کو سچائی اور اللہ کی راہ پر چلانے کا آدیش دیا۔ 12 پتروں کی کہانی اور بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب کے 12 پتر تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے نام نمنلکھت ہیں: روبن، شمعون، لاوی، یہودا، زبولون، اساخر، دان، نفتالی، گاد، آشیر، بنیامین۔ یوسف علیہ السلام: ان میں حضرت یوسف سب سے پریہ اور پرسدھ تھے۔ حضرت یوسف اور یعقوب کا پنرملن: حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ گھٹنا حضرت یعقوب کے لیے سب سے دردناک رہی، حالانکہ برسوں بعد مصر میں ان کا پنرملن ہوا۔ یہ گھٹنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے خوشی کا क्षण تھا۔ اللہ کا سندیش اور موت: حضرت یعقوب نے اپنی مرتیو سے پہلے اپنے پتروں کو اللہ کی عبادت اور سچائی پر چلنے کا آدیش دیا۔ ان کے مرتیو کے بعد انہیں فلسطین میں ان کے پتا حضرت اسحاق اور دادا حضرت ابراہیم کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت یعقوب کا سمے کال: ایتہاسک درشٹی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا سمے لگ بھگ 1800 to 1700 عیسیٰ پورو مانا جاتا ہے۔ یہ اودھی مدھیہ پورو کی سبھیتا کے وکاس کا سمے تھا۔ مہتوپورن سبق: صبر اور بھروسہ: حضرت یعقوب نے ہر کٹھنائی میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ پاریوارک سمبندھ: انہوں نے اپنے پتروں کے لیے دعا کی اور انہیں صحیح مارگ دکھایا۔ اللہ سے جڑاؤ: ان کا جیون اللہ سے جڑے رہنے اور ان کی راہ پر چلنے کا سندیش دیتا ہے۔ یدی آپ کو ان کی کسی گھٹنا کے بارے میں اور کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کرپیا کمنٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب کی پوری کہانی: حضرت یعقوب اسلام، عیسائی اور یہودی دھرموں میں ایک مہتوپورن نبی مانے جاتے ہیں۔ ان کی کہانی پوتر قرآن، بائبل اور توراہ میں وستار سے ملتی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ جنم اور پرارمبھک جیون: حضرت یعقوب کا جنم پیغمبروں کے گھرانے میں ہوا۔ ان کے بھائی کا نام حضرت یشوع تھا۔ حضرت یعقوب کو بچپن سے ہی اللہ کی وشیش کرپا پراپت تھی۔ ان کے سوبھاؤ میں ونمرتا اور بھکتی تھی، جبکہ ان کے بھائی یشوع ادھک سانسارک پروروتی سے تھے۔ بھائی یشوع سے سنگھرش: حضرت یعقوب کے پتا حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں نبوت کا آشیرواد دیا۔ یہ بات ان کے بھائی یشوع کو اچھی نہیں لگی اور انہوں نے حضرت یعقوب کو نقصان پہنچانے کی یوجنا بنائی۔ اس کارن حضرت یعقوب کو اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ماما لابان کے پاس جانا پڑا۔
اس گھٹنا نے انہیں صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ حضرت یعقوب اور ماما کے گھر کئی برسوں تک رہے۔ یہاں انہوں نے اپنی مامی کی بیٹیوں سے وواہ کیا، لیاہ اور رفقہ۔ ان سے حضرت یعقوب کے 12 پتر ہوئے۔ یہی 12 پتر بنی اسرائیل کے پوروج بنے۔ اللہ کی اور سے نبوت۔ اللہ نے حضرت یعقوب کو نبوت کے لیے چنا۔ انہوں نے لوگوں کو ایکیشور واد کا سندیش دیا۔ انہوں نے اپنی سنتانوں کو سچائی، ایمانداری اور اللہ کی عبادت کا راستہ سکھایا۔ حضرت یوسف کی گھٹنا۔ یوسف کے پرتی پریم۔ حضرت یعقوب کے سبھی پتروں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پریہ تھے۔ ان کی سندرتا اور نیک سوبھاؤ نے انہیں خاص بنا دیا تھا۔ بھائیوں کی سازش۔ یوسف کے پرتی حضرت یعقوب کا وشیش پریم ان کے انیہ پتروں کو پسند نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو نقصان پہنچانے کی یوجنا بنائی۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور حضرت یعقوب سے جھوٹ بول دیا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ اس خبر سے حضرت یعقوب کو گہرا دکھ پہنچا۔ انہوں نے بہت صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ پر بھروسہ اور پنرملن۔ کئی برسوں تک اپنے بیٹے کے لیے رونے اور دعا کرنے کے بعد حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر میں پنرملن ہوا۔ یہ اللہ کی یوجنا کا حصہ تھا۔ حضرت یوسف نے مصر میں اپنے پتا اور پریوار کا سواگت کیا۔ انتم سمے اور وصیت۔ حضرت یعقوب نے اپنی مرتیو سے پہلے اپنے پتروں کو اللہ کی عبادت کرنے اور سچائی کے راستے پر چلنے کی نصیحت دی۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ لیا کہ ان کے بعد بھی ان کی سنتانیں ایکیشور واد پر قائم رہیں گی۔ ان کی مرتیو کے بعد انہیں اپنے پتا حضرت اسحاق علیہ السلام اور دادا حضرت ابراہیم کے ساتھ فلسطین میں دفنایا گیا۔ حضرت یعقوب کی شکشائیں۔ صبر اور سہن شیلتا۔ انہوں نے ہر کٹھنائی میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ کی عبادت۔ انہوں نے اپنی سنتانوں کو اللہ کی عبادت کرنا سکھایا۔ پریوار کا مہتو۔ انہوں نے اپنے پریوار کو ایک جٹ رکھا اور سچائی کا مارگ دکھایا۔ پریم اور نیائے۔ انہوں نے سبھی سنتانوں سے سمان ویوہار کی شکشا دی۔ حضرت یعقوب کے 12 پتر تھے۔ ان میں سے حضرت یوسف سب سے پرسدھ ہوئے اور نبوت کے لیے چنے گئے۔ حضرت یعقوب کا جیون کال 1800 سے 1700 عیسیٰ پورو کا مانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کا جیون صبر، اللہ پر بھروسہ اور پاریوارک ایکتا کا پرتیک ہے۔ ان کی کہانی سے ہمیں یہ شکشا ملتی ہے کہ کٹھن سمے میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی سب سے اچھا یوجنا کار ہے۔ یدی آپ کو ان کی کہانی کے کسی وشیش بھاگ کے بارے میں اور جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ یعقوب کی قبر کہاں ہے؟ حضرت یعقوب کی قبر فلسطین، آج کا پشچمی تٹ کے شہر الخلیل، ہیبرون میں استھت ہے۔ یہ استھان مسجد ابراہیمی مطلب کہ ابراہیمی موسک یا ہیروڈین مقبرہ کے نام سے پرسدھ ہے۔ اس جگہ کو گفا مکپیل، کیو آف میکپیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ استھان حضرت یعقوب کے پتا حضرت اسحاق، ان کی ماں حضرت ریبیکا اور دادا حضرت ابراہیم کے مقبروں کے پاس ہی ہے۔ حضرت یعقوب کی قبر سے جڑی ایتہاسک جانکاری ہے کہ انتم سمے میں وصیت جو لکھی گئی تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرتیو سے پہلے اپنی سنتانوں کو آدیش دیا کہ ان کی قبر ان کے پوروجوں کے پاس فلسطین میں ہو۔ یہ استھان ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا اور یہ ایک پوتر جگہ مانی جاتی ہے۔ مصر سے فلسطین لایا جانا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ندھن مصر میں ہوا تو ان کے بیٹے حضرت یوسف نے ان کی وصیت کا پالن کرتے ہوئے ان کے پارتھو شریر کو فلسطین لا کر گفا مکپیل میں دفنایا۔ گفا مکپیل کا مہتو۔
यह स्थान अब्राहिम धर्मों इस्लाम, यहूदी और ईसाई के लिए अत्यंत पवित्र है। इसे लगभग 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी हजरत सारा के दफन के लिए खरीदा था। यहाँ हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब और उनकी पत्नियों की कब्रें मौजूद हैं। मस्जिद ए इब्राहिमी, इब्राहिमी मॉस्क इस्लामिक काल में महत्व। इस्लामिक शासन के दौरान इस जगह को एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। यह जगह मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थल है। वर्तमान स्थिति इसकी जो है वो, आज यह स्थान फिलिस्तीन के अल खलील हेब्रोन शहर में स्थित है। यह स्थान इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है। यहाँ सुरक्षा कड़ी रहती है और यह जगह मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए पूजा स्थल है। यात्रा और दर्शन, दुनिया भर से मुसलमान इस स्थल पर जियारत दर्शन के लिए आते हैं। मस्जिद के भीतर ही वह स्थान है जहाँ हजरत याकूब और अन्य पैगंबरों की कब्रें स्थित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाक के साथ एक पंक्ति में है। यह स्थान तीनों अब्राहमिकी धर्मों का साझा विरासत स्थल है। इस्लामी परंपरा के अनुसार यह स्थल बहुत पवित्र माना जाता है और इसे जन्नत की धरती का हिस्सा कहा गया है। हजरत याकूब की कब्र फिलिस्तीन के अल खलील में है। यह स्थान उनके परिवार के अन्य नबियों के साथ एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। अगर आप इस जगह के बारे में और जानकारी या इसका इतिहास जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और भी आपको किसी चीज़ पे वीडियो बनाना है तो